السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل کلاس یعنی کی حدیث کا کلاس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں ہم 40 مختصر احادیث سیکھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نئی ویورز اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، یہاں پہ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 3، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حدیث نمبر 3، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 4، فقیۃ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حدیث نمبر 4 ہے، فقیۃ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ 1000 عابد سے شیطان پر بھاری ہے۔ ایک فقیہ 1000 عابد سے شیطان پر بھاری ہے۔ حدیث نمبر 5، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ حدیث نمبر 6، الطہور شطر الایمان۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 7، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک منہ کی پاکی اور رب کی خوش نودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک منہ کی پاکی اور رب کی خوش نودی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 8، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 9، ان بین المرء والکفر ترک الصلاۃ۔ حدیث نمبر 9، ان بین المرء والکفر ترک الصلاۃ۔ واقعی انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حدیث نمبر 10، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث نمبر 11، الصدقۃ برہان۔ الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ صدقہ دلیل ہے۔ حدیث نمبر 12، لکل شیء
زکاتن و زکات الجسد الصوم. حدیث نمبر 12 لکل شیء زکاتن و زکات الجسد الصوم. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. حدیث نمبر 13 ان لکل امۃ فتنۃ و فتنۃ امۃ المال. ان لکل امۃ فتنۃ و فتنۃ امۃ المال. ہر امت لیے ایک آزمائش ہے. ہر امت کے لیے، یہاں پہ اصل میں کیے ہوگا، اس کو ہم کیے بنا دیتے ہیں. ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. حدیث نمبر 14 ان الحج یہدم ما کان قبلہ. ان الحج یہدم ما کان قبلہ. یقیناً حج ما قبل کے گناہوں کو ملیامت کر دیتا ہے. یقیناً حج ما قبل کے گناہوں کو ملیامت کر دیتا ہے. حدیث نمبر 15 الحج المبرور. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنۃ. حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے. حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے. حدیث نمبر 16 لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. حدیث نمبر 16 لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان چاک کرے. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان چاک کرے. حدیث نمبر 17 لا یخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. حدیث نمبر 18 ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی. جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی. حدیث نمبر 19 لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. حدیث نمبر 19 لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. طعن و تشنیع اور لعن طعن کرنے والا کامل مومن نہیں ہے. طعن و تشنیع اور لعن طعن کرنے والا کامل مومن نہیں ہے. حدیث نمبر 20 الحیاء لا یأتی الا بخیر. الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا سے بھلائی ہی آتی ہے. حیا سے بھلائی ہی آتی ہے. حدیث نمبر 21 الغیبۃ اشد من الزنا. الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت
زنا سے زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث نمبر 22، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 23، ایاکم والجلوس فی الطرقات، ایاکم والجلوس فی الطرقات، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچتے رہو، راستوں پر بیٹھنے سے بچتے رہو۔ حدیث نمبر 24، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا۔ حدیث نمبر 25، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو۔ حدیث نمبر 26، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ حدیث نمبر 27، الولد اوسط ابواب الجنہ، الولد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حدیث نمبر 28، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث نمبر 30، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے، پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 31، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، حدیث نمبر 31، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 32، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 33، اذ قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، اذ قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، اذ قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، جب آدمی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے بڑا برباد انسان ہے، جب آدمی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ سب سے بڑا برباد انسان ہے۔ حدیث نمبر 34، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حدیث نمبر 25،
من سمع اللہ به ومن یراء اللہ به من سمع اللہ به ومن یراء اللہ به جو شہرت چاہے گا اللہ اسے شہرت دے گا، اور جو دکھاوا کرے گا اللہ اسے دکھا دے گا۔ حدیث نمبر 36، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ حدیث نمبر 36، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ ہر مذہب کا ایک خاص وصف ہے اور اسلام کا خاص وصف حیا ہے۔ ہر مذہب کا ایک خاص وصف ہے اور اسلام کا خاص وصف حیا ہے۔ حدیث نمبر 37، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ حدیث نمبر 38، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ حدیث نمبر 39، من لا یرحم لا یرحم۔ حدیث نمبر 39، من لا یرحم لا یرحم۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 40، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ناظرین، چلیے ویڈیو کو آج یہیں پہ رکتے ہیں، اور جو بھی ڈاؤٹ ہو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کوشچن کا صحیح طور پر آنسر دیا جائے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ لوگ ویڈیو غور سے دیکھیے گا اور اس کو یاد کریے گا، کیونکہ ہم ایک حدیث کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر چکے ہیں، اس لیے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھی سمجھ میں آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔